السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ایک خبر چل رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ چلی ہے خبر، یوتھے بھائیوں نے زیادہ پھیلائی ہے کہ سائیں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، ان کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اگلے چیف جسٹس کے طور پر ان کا نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا ہے، وزارت قانون ہی کرتی ہوگی، وزارت قانون نے۔ لیکن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی ریٹائر ہو گئے، یعنی ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس معاملے پر طیب کے ساتھ بات کریں گے، اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور پھر آگے آنے والے دنوں میں پھر حکومت کیا کر رہی ہے، قاضی صاحب کا کیا بنے گا۔ بہت سارے سوالات ہیں جو طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور کر رہے ہوتے ہیں بڑے عرصے سے، اور قانونی معاملات کو، سپریم کورٹ کے معاملات کو بہت اچھا خاصا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ججز کا ظاہر ہے، ججز کو بھی دیکھا ہے، فیصلوں کو بھی دیکھا ہے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں۔ طیب اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، طیب بلوچ کے نام سے یوٹیوب چلاتے ہیں۔ یہ آج خبریں چل رہی تھیں ایک سائیں منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کے طور پر نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے۔ قاضی صاحب ریٹائر ہوں نہ ہوں، چیف جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کا دا مطلب پھر یہی ہے کہ حکومت شکست کھا گئی، حکومت ہار گئی، اور حکومت بددیانتی کی مرتکب ہو گئی، حکومت جو ہے وہ آئین شکنی کی مرتکب ہو گئی۔ سمپل کیسے؟ بات یہ ہے کہ مطلب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے چھوڑیں، مجھے باقی چیزوں کا نہیں پتہ، ایک آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک وہ جج جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ہی جج کہہ دیں کہ اس نے آئین شکنی کی ہے، میں نہیں، شاکر سولنگی کے، طیب بلوچ کے، ٹھیک ہے، وزن نہ یہ بات ہے، سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ دیں کہ اس نے آئین شکنی کی، امین الدین خان اور نعیم ٹھیک ہے، افغان، تو پھر اس آئین شکن بندے کا یا شخص کا یا جج کا جایا کہ اگر آئین کا حکمرانی ہو، قانون کے پاسداری ہو، تو پھر تو بنتا ہے آرٹیکل 6۔ ہاں، اگر نہیں بھی ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے، سوری ٹو سے نہیں ہے قانون کے حکمرانی، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے پھر بھی ہمیں کچھ چل رہا ہے، تو بھی آپ کا رسپانسبلٹی یہ بنتا ہے کہ آپ اس آئین شکن کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرو۔ جو آئین شکن کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا میری دنست میں، وہ بھی میری دنست نہیں ہے، میری سوچ کوئی وہ آئین سوچ نہیں شکنی میں رکھتی، سہولت کار ہے، میری سوچ ادا کوئی سوچ نہیں رکھتی، یا آپ کی سوچ میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، آئین کی وزڈم میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کی وزڈم میٹر کرتی صحیح ہے، ہے، اور کانسٹیٹیوشن کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی شخص، چاہے وہ پرویز مشرف تھا، چاہے وہ عامر ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ شاکر سولنگی ہو، چاہے وہ طیب بلوچ ہو، اگر وہ عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، قاسم سوری ہو، اگر وہ آئین شکنی کا مرتکب ہو گیا ہے، آئین اس نے توڑا ہے، تو آرٹیکل 6 اس پہ کا اطلاق کرو، سنگین غداری اس پہ بناؤ۔ ایسا ہی ہے، یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ پہلے اگر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اوکے، لیکن اگر ان فیوچر کیا جاتا ہے تو نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے اس قوم کے، اس آئین کے سب سے بڑے بددیانت ہوں گے، بددیانتی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اپنے اختیارات سے آئین شکنوں کی سہولت کاری کریں گے، اوکے۔ میں تو اس کو یوں سمجھ رہا ہوں، ہاں، جب میں خالص، میں ایک لمحے کو بھئی میرا منصور علی شاہ صاحب سے ویسے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے ادارے کے وہ جج بنیں گے، چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر مستقبل میں چیف جسٹس بنیں گے، لیکن میں جو پہ جو بات کر رہا ہوں خالص کانسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں، طیب بلوچ بات نہیں کر رہا، آپ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کی نظر سے چیزوں کو دیکھیں تو آپ میری بات کو ادراک کریں گے، سمجھیں گے، ہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو بھئی اگر آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے تو پھر تو بھئی نوٹیفیکیشن کیا، نوٹیفیکیشن کرنے والے بھی اس زمرے میں آئیں گے، صحیح ہے، ہاں، آپ اس وقت نوٹیفیکیشن کرو، مجھے آپ کو کانسٹیٹیوشن کو کسی کو کوئی عذر نہیں ہوگا، آپ اس وقت اگر نوٹیفیکیشن کرو گے جب آپ یا پارلیمان اپنے طور پہ ایک کمیٹی بنائے، وہ کمیٹی اگر صحیح منصور علی شاہ کو کلین چٹ دے دیتی ہے
کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنز کو دیکھا, ہم نے فیصلے کو دیکھا, کمیٹی اسپیکر کی بنائی ہوئی کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ صحیح منصور علی شاہ نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی ویلیشن نہیں کی اور ان 2 ججز نے جو ہے وہ بات ایم ہی کر دی ہے یا کچھ بھی کر دی ہے, تو پھر تو آپ ان کا چیف ججی کا نوٹیفیکیشن کرو, اس کو چیف جسٹس بناؤ, میں بھی ایکسیپٹ کروں گا, کانسٹیٹیوشن بھی ایکسیپٹ کرے گا, سب ایکسیپٹ کریں گے. اگر اس کے باوجود آپ نہیں کرتے, اگر ایسا یہ پروسیس نہیں کرتے, اس کو کلین چٹ نہیں دیتے, اگر ایم ہی اس کو نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں, اعظم نذیر تارڑ کی پریشرائز کرنے پہ, حکومت کو ڈرانے دھمکانے پہ یا کہنے پہ, یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ دیتے ہیں, وزیر قانون کہہ دیتے ہیں, میں یہاں پہ ان کو مینشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ویسے کہہ دیتے نہیں یہ منصور علی شاہ بہترین جج ہے, ہماری بات ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اس حکومت کے خلاف, اس ملک کے خلاف, اس ریاست کے خلاف, اور سب سے بڑا اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف. اب بھی تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کی جوبلی بنائی ہے, گولڈن 50 سالہ تقریب بنائی ہے, اور آپ 51 سال میں آپ انٹر ہوئے, اور 51 سال میں ہی آپ جو یہ کام میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, تمام اداروں کی ماں ہے. سننا تو یہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے, پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, اور باقی تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ اس بنائے ہوئے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین, بنائے ہوئے قانون کے ماتحت ہیں, اور اسی کے تحت انہوں نے فیصلے دینے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آئین میں ایک ایسا آرٹیکل کیوں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر سپریم کورٹ فرض کریں نیچے عدالت ہے, سیشن کورٹ ہے, پھر وہ مختلف عدالتیں, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ فائنل ہے. سپریم کورٹ کے ججز اگر غلط فیصلہ دیں, آئین کو ری رائٹ کریں, آئین توڑیں, آئین کو معطل کریں, اور معطل کر کے اس طرح کا فیصلے جس طرح کے آ رہے ہیں ریزرو سیٹس والا, اس طرح کے فیصلوں کو پھر پارلیمنٹ میں چیلنج کرنے کا یا پارلیمنٹ کو نوٹس لینے کا کیوں نہیں آپشن آرٹیکل ہونا چاہیے ایسا کہ پارلیمنٹ اس کو مسترد کر دے کہ بھئی یہ آئین ری رائٹ کیا گیا, یہ 2 ججز بھی آپ کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں اور یہ 5 ججز بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے, تو یہ اس کو پھر فیصلے کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, یا ان ججز کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو. ہر چیز آئین اور کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی جاتی. نہیں, یہ تو ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے نا, یہ سکم ہے نا, نہیں ہے سکم. کیوں؟ آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے, جو بھی آئین شکنی کرے چاہے وہ جج ہے, مشرف ہے, لیکن آپشن یہ بھی ہونا چاہیے. اب کیوں ہونا چاہیے؟ تو آرٹیکل 6 تو لگا نہیں رہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کوئی آپ نے تفسیر نہیں لکھنی کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن ایسے ہوتا ہے, آرٹیکل ہوتے ہیں. نہیں, جہاں پہ سکم جب آ جاتا ہے نا, سکم نہیں ہے نا, کس چیز میں سکم ہے؟ ابھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل میں انہوں نے وضاحتیں کی نا, سکم تھا نا. نہیں ہے وہ, ہر چیز میں تو سکم نہیں ہے. آئین شکنی سے متعلق واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آرٹیکل 5 پہ پورا نہیں اترتا وہ آرٹیکل 6 پہ اس کے, یہ تو لکھا ہوا ہے. تو بھئی اس میں سکم نہیں ہے, اور پارلیمان سپریم ہے, اس میں سکم نہیں ہے, یہ واضح ہے. اچھا سنیں میری بات سنیں. اور خود اس دن چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے یہ لطیف کھوسا کو کہا کہ جی میں پارلیمان کا نمائندہ ہوں, مجھے سن لیں. انہوں نے کہا پارلیمان کے نمائندے ہو, جاؤ پارلیمان میں, پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان کے پاس اختیار ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹھا کے باہر پھینک دے. یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. تو بھائی وہ تو پارلیمنٹ ایسا کر نہیں رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین وہ نہیں ہے, سکم نہیں ہے. پارلیمان جب سپریم ہے اس کے پاس آلریڈی اختیار ہے. اب کیا شاکر سولنگی بتائے گا کہ آپ کا اختیار کیا, یا طیب بلوچ بتائے گا آپ کا اختیار کیا ہے؟ آئین میں ان کا اختیار لکھا ہوا ہے. اگر سوری ٹو سے اگر یہ سپیکر قومی اسمبلی, اگر یہ پارلیمان اپنے اختیار سے ناواقف نہیں ہے, تو پھر شاکر سولنگی اور طیب بلوچ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 تو ہے ہی, لیکن اگر آرٹیکل 6 حکومت ہر چیز کے لیے آئین, تو ایک اور بھی آپشن ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ اٹھا کے پھینک دے فیصلے کو. ہاں وہ اختیار ہے نا پارلیمان کو, وہ کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ آرٹیکل کر تو نہیں رہی ہے. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ناکامی ہے. ہم تو یہی رو رہے ہیں کتنے عرصے سے کہ پارلیمنٹ, یہ تو اب آپ کے اور میرے کہنے کے اوپر ان کو تھوڑا سا ولولہ جوش آیا کہ جی پارلیمان کا اجلاس بلائیں, وہ بھی اجلاس بلایا جاتا ہے, کورم پورا نہیں ہوتا. کورم پورا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا, ہم کتنے دنوں سے رو پیٹ رہے ہیں تبھی کہ تو خدا کل ہم کہہ رہے تھے کہ جیل جانے کی تیاری کر لے. یہی جائیں گے جیل. ہاں. اگر دیکھیں ادا بات ایک نے لکھا ہے کہ آپ دونوں نے تو کل والے ویلاگ پہ آپ دونوں نے تو یو ٹرن لینے میں عمران خان کو بھی آگے پیچھے. نہیں, ہم یو ٹرن نہیں لے رہے, آپ کی حکومت کی ناکامی نااہلی بتا رہے ہیں آپ دیکھیں, ہم یو ٹرن نہیں لے رہے, یہ پارلیمان بیک ٹرن پہ چلی گئی ہے. ایسا ہی ہے, پارلیمان جب بیک ٹرن پہ ہے تو ہم نے اس کو پش کرنا ہے. خدا کا نام مانو, آپ خود آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہو, ایسا ہی سہولت کاری کر رہے ہو. پھر قاسم سوری کے خلاف جو آئین شکنی کا آپ کیس بنانا چاہ رہے ہو, یہ ایاز کیا نام ہے, ایاز صادق, ہاں, یہ سپیکر کے خلاف بھی آپ کو پھر بنانا پڑے گا. اگر کانسٹیٹیوشنل کا کانسٹیٹیوشن ادب بالکل واضح ہے, وزیر قانون کے خلاف کیوں نہیں؟ اب وزیر قانون کو قانون میں تو نہیں سمجھا سکتا, پہلے بھی بلنڈر بہت مارے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھو, آپ کو جب پتا ہے کہ ہم نے اب ادا ایک چھوٹی سی بات ہے, جب اب پی ڈی ایم کو تو اس دور میں ادراک ہو گیا تھا وہ پچھلی حکومت میں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں دو ادارے, دو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ, ان دونوں کی میوچل جوائنٹ وینچر سے پروجیکٹ عمران کی بیس رکھی گئی. ٹھیک, پھر پروجیکٹ عمران فیل ہو گیا, سب نے دیکھا. پھر جب فیل ہوا تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو بطائب ہو گئی, کفارہ ادا کیا, اور آج انہوں نے کفارے کے طور پہ اپنے جرنل کو پکڑ کے جیل میں رکھ ٹرائل کر رہے ہیں کہ یہ سب خباثت کا باعث تھا. ٹھیک ہے نا, یہ سب خرابی کا باعث یہ بندہ ہے. آج وہ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں. صحیح ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ سپریم کورٹ یا وہ عدلیہ جو خان کے لیے جو ہے وہ کیا لانڈری کر رہی تھی سہولت, وہ آج اس نوبت پہ آ گئی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے سہولت کاری کر رہی ہے. اس کے لیے ماورہ آئین شکنی کر کے ایک خود ساختہ ریلیف تخلیق کر رہی ہے. عمران خان کی بقا کی ضامن آج سپریم کورٹ بنی ہوئی ہے, یا ہائی کورٹس بنی ہوئی ہے, یا عدلیہ بنی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اب جب اسٹیبلشمنٹ کفارہ ادا کر رہی ہے تو یہ اب حکومت پہ, اب اسٹیبلشمنٹ ہر محاذ پہ نہیں فائٹ کر سکتی. وہ بھائی حکومت آپ کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ نہیں چلاتی, یہ کوئی جنرل لا کے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے نا, یہ منتخب نمائندے ہیں جن کو عوام نے چنا ہے, اور وہ بیٹھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ بھئی آپ اپنا عقل تو یوز کرو. قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف تو آپ اسمبلیوں میں تقریریں کر کے مطلب وہ سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے. منصور علی شاہ کے خلاف آپ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے, اور وہ شخص کے خلاف ابھی تک سپیکر بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک سپیکر نے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں کہا کہ اگر میں سپریم ہوں یا پارلیمان سپریم ہے تو آپ نے ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا. یہ تو کام ہے پارلیمان کے, اس سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ پر, بھائی ہم پارلیمانی بالادستی پہ یقین رکھنے والے اور آئین کی سپرمیسی پہ یقین رکھنے والے ہیں, تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر یوتھیوں کو وزن دینا پڑے گا. یوتھی ٹھیک کہتے ہیں یہ پارلیمان, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اگر یہ عوامی ووٹوں سے زیادہ آئے ہوتے تو عوامی کام کرتے. سوری ٹو سے. اچھا یہ بتائیں طیب, یہ جو خرابی عمران پروجیکٹ لانے والے جو تھے, باجوہ صاحب بھی اس میں شامل تھے, فیض بھی شامل تھے, یا ثاقب نثار شامل تھے, یا جو بھی شامل تھے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے. اب ثاقب نثار ریٹائر ہو گیا, باجوہ معذرت کر کے چلا گیا, اور سیاسی جماعتوں کو کھلی آزادی دے کے گیا, بھائی جو کرنا ہے کرو, ہم مداخلت نہیں کریں گے. تو اس کے نتیجے میں عمران کو ہٹا دیا گیا. لیکن جو عمران کو لائے تھے اور عمران کے ذریعے جو ملک کا اس کا ستیہ ناش کر کے گئے ہیں, جو ابھی تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی حکومت سے, اور یہ جتنا بدنام کیا ملک کو, جتنے سوسائٹی کو, نوجوان نسل کی اخلاقیات تباہ کی, سیاست کو تباہ کیا, آئین توڑا, پارلیمنٹ کو رسوا کیا, توہین کی, مطلب تو لانے والوں کے خلاف احتساب ان کا نہیں ہونا چاہیے سب کا, کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ نیا تجربہ کیوں کیا اس ملک کے ساتھ؟ تو احتساب پارلیمنٹ تو کر ہی نہیں رہی, باقی سب تو احتساب میں لگے ہوئے ہیں. فوج اپنے لوگوں کا احتساب کر رہی ہے, سیاستدان بھی اپنے کافی سارے سائڈ پہ ہو گئے ہیں, نہیں ہوئے. تو مسئلہ ہے تو یہی کلین اپ کرنا. باجوہ صاحب اور ثاقب نثار کا کدھر ہو رہا ہے؟ دھاڑ ہوئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نہیں ہو رہا, ازالہ کر کے گئے. باجوہ نے کفارہ ادا نہیں کیا. کیا معذرت کرنا کفارہ آیا تھا؟
یہ جو نقصان کرا کے گیا باجوہ صاحب اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ ازالہ ہے معذرت. سوری ٹو سے آپ قتل کر دیں کسی کا, آپ معذرت کر دیں, سوری کر دیں. میری بات سنیں, باجوے نے, اگر باجوے سے غلطیاں ہوئیں, باجوہ نے مانا کہ مجھ سے غلطیاں کرائی گئیں اور اس نے کہا فیض نے کرائی, یہ آن دی ریکارڈ ہے, اور باجوے نے کفارہ ادا کیا, باجوہ نے طریقے عدم اعتماد میں سائیڈ پہ ہو گیا, وہ چاہتا تو کیا کر لیتے, طریقے عدم ناکام ہو جاتی, وہ سائیڈ پہ ہوا, اس نے کفارے کے طور کے اوپر پارلیمان کو پھر سے مضبوط کیا, عدم اعتماد کے بعد والی پارلیمان ہے, اور اس پارلیمان نے, چلو آپ باجوہ کا دفاع کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, بابا رحمتے, مجھے باجوے سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے کہ باجوہ نے, میرا نقطہ ہے کفارہ ادا کرنے پہ, باجوہ نے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ توبہ طیب بھی ہوا اور اس نے کفارہ بھی ادا کیا. یہ آج جو ملٹری رجیم ہے اس ٹائم, جو آرمی چیف ہے, اگر باجوہ نہ چاہتا اور وہی فیض بنا جاتا پھر آپ کیا کر لیتے؟ باجوہ نے تو آپ پہ ایک جو غلطیاں کی اس کے بعد وہ احسان کر کے آپ پہ, چلو باجوہ کی اب کسی حد تک باجوہ نے کیا. اب ثاقب نثار کا آپ کہہ رہے ہیں, وہ ثاقب نثار تو ماضی ہو گیا نا, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کچھ کر لو, اس کو تو پوچھ لیں گے, وہ تو ماضی ہو گیا, اس کے پاس اختیار نہیں ہے. جو اختیار میں بیٹھے ہیں ان کے آپ نوٹیفیکیشن کرنے لگے ہو, وہ وہاں پہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں. سوری ٹو سے کہ یہ جو آپریشن کلین اپ ہے, یہ تو اس عدلیہ کے ساتھ, عدلیہ میں بیٹھے جو ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ تو ریٹائر ہو گیا, اس کو بعد میں پوچھ لیں گے. وہ برطانیہ میں اسائلم کے لیے اپلائی کر رہا ہے, اس کو اگر لانا ہوگا ہم لے آئیں گے, مسئلہ نہیں ہے, پکڑ لیں گے جب موقع آئے گا. وہ پہلے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی ہر جو آپ اسٹریٹجی ہے اس کو ناکام بنا دیتے ہیں, آپ سے ماورائے آئین جا کے آئین کو توڑ کے کبھی جو ہے وہ آپ سے 2/3 کھینچ لیتے ہیں, آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے. جو بھی حقیقی مقدمات بنتے ہیں اس میں بھی اس کو سہولت کاری کرتے ہیں, اور جو لینڈ آف لا ہے اس کو سائڈ پہ پھینکتے ہیں, اور پتہ نہیں کہ گولڈ سمتھ کا لا لے کے آ جاتے ہیں, یا پتہ نہیں کوئی عمرانی انہوں نے اپنا لا ایجاد کیا ہوا ہے یا آئین ایجاد کیا ہوا ہے جس کے تحت وہ ریلیف دے دیتے ہیں, جس کے تحت یہ ریلیف دے دیتے ہیں. وہ ان کا توڑ کرنا وقت کی ضرورت ہے, آپ ماضی میں کیوں جا رہے ہیں باجوے کو, اور وہ ماضی ہو گئے, اس کو چھوڑو. حال میں آپ کیا کر رہے ہو, آنے والے دنوں میں آپ کیا کر رہے ہو. یہ پارلیمان کا اجلاس بلایا تو آپ سے کورم ہی پورے نہیں ہو سکتے, تو خدا لیے پھر آپ بند کرو, آپ گھر جاؤ, خدا قسم. اچھا, یہ جو 23 ججز کرنے والا بل تھا وہ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکا, یہ نون لیگ کے ممبر نے تیار کیا ہے, دانیال چودھری نے, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا, الٹا عمران اور فیض پروجیکٹ کے ججز اکثریت میں آئیں گے, اور جو 1-2 اکا دکا رہ گیا ہے کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھنے والا, اپنے حلف کے تحت چلنے والا, وہ مزید کمزور ہو جائیں گے, بس اور کچھ نہیں ہوگا. سوری ٹو سے, یہ نون لیگ جو بھی اس نے بنائی ہے نا قانون سازی, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, سوری ٹو سے, وہ ان کے لیے بہت بڑا ہوگا, لیکن ان کا جو دماغ کام کرتا ہے, جو بھی چیز لے کے آتے ہیں حکومت اس میں آ کے پھنس جاتی ہے. وہ حکومت سپریم کورٹ پہ حکومت کے گلے پڑتی ہے, گلے پڑتا ہے, ہڈیاں یہاں پھنس جاتی ہیں, نہ نگل سکتی ہیں نہ باہر پھینک سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور یہی ہوگا, یہ اس بل کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جا کے یہ اگر بل لے کے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو آئینی ترمیم کوئی ایسی لے کے آنی پڑے گی جس کے ساتھ منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ان 8 ججز جنہوں نے آپ کے ریاستی لینڈ آف لا کو, ریاستی آئین کو, ریاستی قانون کو اٹھا کے باہر پھینکا, اور کوئی فیض نیٹ ورک کے انفلوئنس میں آ کے یا کسی اور کے اس پہ آ کے ایک خود شکار تخلیق کر کے آپ کو اور میرے گلے میں ڈال دیا. اس کا جب تک آپ راستہ نہیں روکیں گے. ایک آخری سوال جی, کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے, آخری سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا سب کا جو بہت بڑا جو سہولت کار تھا وہ تھا جنرل فیض تو چلا گیا اندر. وہ جس طرح زرداری صاحب نے صادق سنجرانی سے پوچھا تھا, فیض تو چلا گیا, اب تو کیا کرے گا, تو فیض تو چلا گیا, اب چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جب ججز آئیں گے تو فیض ادھر کورٹ مارشل میں ہے, تو ہو سکتا ہے یہ ججز کا رویہ تبدیل ہو جائے کچھ, کیونکہ سہولت کار تو ان کا رہا نہیں. دیکھیں یہ دیکھو, مجھے آپ بتائیں کتنے یوتھیوں کے رویے تبدیل ہوئے ہیں. یہ سوچ ایسی ہے جس کو کلٹ کہتے ہیں, یہ خان کو پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں.
खान थोड़े बहुत डरे हुए हैं अदा यूथ। बेशक अगर डरे वो इस चीज़ पे बज़िद हैं, वो इस चीज़ पे बज़िद हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से खान को भी निकलवा लेंगे। हाँ 14 अगस्त से पहले निकलवाना था। वक्त को छोड़ें, वो निकलवा लेंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ मंसूर अली शाह जब चीफ जज बनेगा ना, ये इलेक्शन भी आपके सारे हो चले सकता जाएंगे, है, असेंबलियां सब भी कुछ जाएंगी, भी हो सब सकता कुछ है, खत्म कुछ भी हो हो सकता है, जाएगा। कुछ भी हो सकता ठीक है ना, फिर आप लौटते रहना ये क्या हो गया, अभी हम कह रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे। बस सही चले, बात है। बस टाइम हो गया। अच्छा, तो वो ये इस आप सवाल का जवाब कि वो ये समझ रहे हैं कि हम इमरान को भी निकलवा लेंगे और फिर फैज़ का भी मिलिट्री ट्रायल होगा तो अल्टीमेटली केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा तो उसको पता है फैज़ को भी हमने बचा लेंगे। और फिर हमारी हुकूमत भी आएगी। वो ये प्लान करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनसे कोरम पूरे नहीं होते। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।